السلام علیکم ویورز۔ ذوالفقار علی بھٹو جو آج بھی مر کر زندہ ہے، اس کی کیا کہانی اور کیا یہ سچ ہے کہ بھٹو کی والدہ ایک ہندو رقاصہ تھی؟ بھٹو خاندان کا پس منظر کیا ہے؟ اس خاندان کے لوگ طبی موت مرنے کے بجائے مریخ ناگہانی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے خاندان کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے۔ 5 جنوری 1928 کو ایک سندھی جاگیردار کی دوسری بیوی سے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام تو ذوالفقار رکھا گیا، لیکن اسے پیار سے بھوما بلایا جاتا ہے۔ مریل اور کمزور سا بچہ جو ہر وقت بیمار رہتا، بڑا ہو کر زلفی کہلایا اور متاثر کن شخصیت کے طور پر آسمانی سیاست پر چھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہ نواز، جنہیں تاج برطانیہ نے سر کا خطاب دیا تھا اور وہ ایک ریاست جو ناگڑھ کے وزیر اعظم رہے، وہ اپنے بہنوئی ایس پی میر مقبول کے گھر سکھر میں رہتے تھے جب ایک پہلی بار ان کی نظر ہندو رقاصہ لکی بائی سے دو چار ہوئی اور انہیں پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا۔ سر شاہ نواز بھٹو جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، انہوں نے اس خاتون سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں لکی بائی بھٹو خاندان کا حصہ بننے کے بعد خورشید بیگم ہو گئی۔ خورشید بیگم کو قبول کرنے میں پہلی رکاوٹ تو یہ تھی کہ وہ سر شاہ نواز کی دوسری بیوی تھی۔ قبول اسلام کے باوجود ہندو مذہب کی چھاپ اور رقاصہ کا تعارف بھی سر درد بنا رہا، مگر جب 2 بیٹیاں مونا اور بے نظیر کی پیدائش کے بعد انہیں اولاد ترینہ نصیب ہوئی تو ان کا مقام بلند ہو گیا، کیونکہ پہلی بیوی سے پیدا ہونے والا ایک بیٹا سکندر 7 سال کی عمر میں ہی نمونیا کے باعث مر گیا۔ دوسرا بیٹا اولاد امداد علی بیٹا بھی 39 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو اکلوتے وارث کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ہندو مذہب چھوڑنے کے باوجود زلفی کی ماں خورشید بیگم نجومیوں پر یقین رکھتی۔ ممبئی کے ایک پہنچے ہوئے برما کو بلا کر بھوما کی کنڈلی تیار کروائی گئی۔ اس نے زلفی کی زندگی میں پیش آنے والے سارے واقعات بتا دیے کہ اس کی کتنی شادیاں ہوں گی، کیسے کامیابی اس کے قدم چومے گی، کس طرح اقتدار اس کے گھر کی لونڈی بن جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 13 سال کی عمر میں ہی شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ زلفی کی شادی ان کی کزن شیری امیر بیگم سے ہوئی، جو کہ ان سے 20 سال بڑی تھی، جس سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بھٹو کے مطابق یہ شادی خاندانی سمجھوتے کے مطابق ہوتی تھی، جو شاید روایتی جاگیردارانہ سوچ کے تحت اس لیے کی گئی کہ جائیداد تقسیم نہ ہو۔ بھٹو کا شمار ان دل پھینک افراد میں ہوتا ہے جنہیں زندگی میں بار بار پیار ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیلیفورنیا میں قیام کے دوران کئی عورتوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، جن میں ایک مارگریٹ ہیں جو سچوال کی پہلی بیوی بنی۔ سچوال نے ہی بھٹو کو میر ایلن سے متعارف کروایا، جو 30 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور ان کے 2 چھوٹے بچیاں تھیں۔ بھٹو اپنی بہن مونا اسلام کی شادی کے لیے امریکہ سے واپس آئے تو کراچی میں ان کی ملاقات ایک ایرانی نسل حسینہ سے ہوئی، جسے دیکھتے ہی ذوالفقار علی بھٹو کے دل کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ نصرت مونا اسلام کی دوست تھی اور بھٹو سے ان کی پہلی ملاقات ایک بینک میں ہوئی، جہاں بھٹو کی ماں خورشید بیگم لاکر سے زیورات نکلوانے آئی تھی اور نصرت بھی شادی کی تقریب کے لیے زیورات نکلوانے آئی ہوئی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے دو چار ہوتی ہیں۔ نصرت کے مطابق پہلی نظر میں بھٹو بالکل بھی پسند نہیں آئے۔ شادی کے موقع پر نصرت اور زلفی ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے اور پھر جلد ہی زلفی نے نصرت کو شادی کی پیشکش کر دی، جس سے اس نے مذاق سمجھ کر ٹال دیا۔ چند روز بعد زلفی تعلیم کے سلسلے میں لندن چلے گئے۔ واپسی پر شادی کی تجویز پر سنجیدگی سے غور ہوا تو نئے مسائل کھڑے ہو گئے۔ پہلے نصرت کی فیملی نے انکار کر دیا، پھر سر شاہ نواز نے مزاحمت کی۔ اپنی ضد پر اڑ جانے والے بھٹو نے لندن کی 2 ٹکٹیں خرید لی، مگر نصرت یوں ان کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہوئی۔ زلفی کے ایک دوست نے دونوں کو جیپ میں بٹھا لیا اور مسجد میں لے گئے، مولوی سے نکاح پڑھوانے کی تجویز دی، مگر نصرت باقاعدگی سے شادی کی خواہش مند تھی۔
नाराज़ जुल्फ़ी ने घर छोड़ दिया तो वालिदैन को हार मानना पड़ी और यूं ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। देखकर आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।